رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خاص نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس نام کے وسیلے سے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا لازمی قبول کی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا نام ہے، صرف اتنی رہنمائی فرمائی کہ اس کی نشاندہی قرآن پاک کی 3 صورتوں میں کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک الحی، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے اور عظیم ناموں میں شامل ہے۔ یہی وہ اسم ہے جس کے وسیلے سے جب بندہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن حکیم کی 2 آیات میں موجود ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت میں اور ایک سورہ آل عمران کی آیت میں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ معاملہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کائناتی نظام کی ایک گہری حقیقت چھپی ہے۔ آج کی کوانٹم فزکس یہ ثابت کر رہی ہے کہ کائنات کا سارا ڈھانچہ توانائی اور لہروں سے بنا ہوا ہے۔ ہر لفظ، ہر آواز ایک مخصوص فریکوینسی رکھتی ہے جو کائنات کے اندر اثر ڈالتی ہے۔ اسماء حسنہ دراصل وہ الفاظ ہیں جن میں لامحدود الہی توانائی پوشیدہ ہے۔ جب بندہ خلوص نیت سے ان کو پکارتا ہے تو اس کی روحانی فریکوینسی اللہ کے نور سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ہم آہنگی دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اسم اعظم کی طاقت ایسی ہے کہ وہ کائناتی قوانین کو براہ راست متحرک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ نام اللہ کے وجود کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے عظیم نام ہیں، جن میں ایک ایسا اسم اعظم بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کو فوری قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ سرکار نے مختلف مقامات پر یہ ارشاد دیا ہے کہ یہ اسم اعظم دراصل وہ کلمات ہیں جن میں اللہ کی ذات کی جلالت اور اس کی رحمت دونوں جمع ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے، یا پھر الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ جیسی عظیم حقیقتوں کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں۔ جب بندہ ان کو خلوص کے ساتھ دہراتا ہے تو یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں رہتے، بلکہ ایک روحانی توانائی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بات کو سادہ زبان میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر ذرے کے پیچھے توانائی ہے اور ہر آواز کے مخصوص لہریں ہوتی ہیں، ویسے ہی اللہ کے اسماء دراصل اس کائنات کی اصل تخلیقی لہروں کا مرکز ہے۔ الرحمن اور الرحیم وہ نام ہے جو کائنات میں محبت، رحمت، زندگی کی بقا کا توازن قائم رکھتے ہیں۔ الحی القیوم وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے سارا نظام حرکت میں ہے، اور جب انسان ان ناموں کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی روحانی لہروں کو کائنات کے اصل نظام سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص اسم اعظم کو پہچان لیتا ہے، اسے دعا میں استعمال کرتا ہے، تو گویا وہ براہ راست اللہ کی خصوصی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے جدید کوانٹم فزکس میں ریزوننس سے ہم آہنگی کا اصول ہے۔ جب کوئی شے اپنی اصل فریکوینسی پہ ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو وہ غیر معمولی اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء انسان کی دعا کو اس کائناتی نظام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جہاں صرف اللہ کی قدرت ہی غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اسماء کو 99 میں سے خاص طاقتور مانا گیا ہے، جو صرف تسبیح کے الفاظ نہیں بلکہ کائناتی توانائی کے دروازے بھی ہیں۔ تو دوستو، یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ اسم اعظم کی حقیقت محض الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کو کائنات کے ظاہری قوانین سے ماورا کر سکتی ہے۔ اسی لیے محدثین اور فقہاء نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم کا صحیح ادراک کر لے تو وہ دنیاوی فزیکل فینامنا کو بھی توڑنے کی قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی بات بعض اولیاء کی کرامات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پانی پہ چلتے تھے یا کچھ ایسے کام سر انجام دیتے تھے جو بظاہر انسانی عقل سے ماورا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 180 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی کے ہیں سب سے اچھے اور خوبصورت نام، سو تم اللہ کو انہی کے ذریعے پکارو۔ یہ آیت براہ راست اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعا اور ذکر کا اصل راز اللہ کے اسماء حسنہ میں پوشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے مختلف احادیث میں ان اسماء کو دعا کی قبولیت اور روحانی کمالات سے جوڑا ہے۔ اگر ہم اس کو کوانٹم فزکس کے تناظر میں دیکھیں تو آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں ہر ذرے کے پیچھے ایک کوانٹم فیلڈ ہے، ایک پوشیدہ توانائی کا سمندر ہے جو ہر شے کو وجود بخشتا ہے۔ اولیاء اللہ جب اسماء الہی کو دل کی یکسوئی کے ساتھ پکارتے ہیں تو اپنی روح کو اسی بنیادی توانائی سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ اس ہم آہنگی کے نتیجے میں وہ قوانین فطرت کے اوپر اثر انداز ہونے لگتے ہیں، جسے ہم کرامت یا غیر معمولی طاقت کے نام سے جانتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اس کا راز اسماء الہی میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ نہایت خوبصورت ہیں، اور انہی کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مخصوص لفظ یا ترکیب کو دعا کی قبولیت کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے تمام صفاتی نام اس مقام پہ آتے ہیں جنہیں ہم اسماء اعظم کہتے ہیں۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں براہ راست یہ نہیں بتایا گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے، لیکن یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنے میں قبولیت کا راز چھپا ہے۔ اسی لیے آپ اللہ، الرحمن، الرحیم، الغفور،
المالکو اور دیگر تمام صفاتی ناموں سے رب کو پکار سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے پسندیدہ نام ہیں اور ان میں سے ہر ایک نام اپنے اندر ایک مخصوص روحانی اثر اور توانائی رکھتا ہے۔ دوستو یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھنے کا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ ان 99 مشہور ناموں کے علاوہ بھی ایسے بے شمار خوبصورت اسماء موجود ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ یہ وہی راز ہیں جو کائنات کی پوشیدہ توانائیوں کی طرح ہیں جنہیں سائنس ابھی تک دریافت نہیں کر رہی۔ جیسے کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ مادہ ایک محدود شکل ہے لیکن اس کے پیچھے لامحدود توانائی ہے، ویسے ہی اللہ کے یہ اسماء ہمیں اللہ کی لامحدود صفات تک رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جب بندہ ان ناموں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو محض الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی روح کو ایک ایسی کائناتی فریکوینسی سے جوڑ رہا ہوتا ہے جو براہ راست اللہ کے نور سے جڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ الرحمن سے اللہ کو پکاریں تو آپ کی دعا میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا کبھی الغفور سے پکاریں تو مغفرت کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، اور کبھی الحکیم سے پکاریں تو آپ کو فیصلوں اور راستوں میں بصیرت عطا ہوتی ہے۔ وہ ہر نام اپنے مخصوص توانائی رکھتا ہے اور بندے کی دعا کو اسی رخ پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان ناموں کی برکت سے انسان کی روح اللہ کی رحمت سے براہ راست جڑ جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں اسم اعظم کا براہ راست ذکر نہیں، لیکن اشاروں اور علامات کی صورت میں اس کی نشاندہی ضرور ملتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اصل اسم اعظم کون سا ہے تو علماء کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک الرحمن اور الرحیم اسم اعظم ہے، کچھ علماء کے نزدیک الحی و القیوم ہے، کچھ نے ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم قرار دیا، اور بعض کے نزدیک اصل اسم اعظم اللہ کا لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کی ذات باری تعالیٰ کا براہ راست نام ہے جو کسی صفت کا نہیں بلکہ خالص اس کے وجود حقیقی کا مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اسم اعظم کو براہ راست واضح کرنے کے بجائے صرف اشاروں میں ذکر کیا تاکہ بندے کا تعلق تمام اسماء سے قائم رہے اور وہ اللہ کی مختلف صفات کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرے۔ اگر ہم اسے سائنسی اور روحانی تناظر میں دیکھیں تو اسماء حسنہ کو آپ توانائی کی مختلف فریکوینسی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الرحمن وہ فریکوینسی ہے جو کائنات میں محبت اور رحمت کا توازن پیدا کرتی ہے۔ الحی و القیوم وہ توانائی ہے جو زندگی اور نظام کو قائم رکھتی ہے، اور اللہ وہ جامع حقیقت ہے جو سب توانائیوں اور صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ کوانٹم فزکس کے اصول سپر پوزیشن کی طرح جہاں ایک ہی ضرب بیک وقت کئی حالات میں موجود ہو سکتا ہے، لفظ اللہ بھی تمام اسماء حسنہ کا جامع ہے۔ جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو گویا براہ راست اس لامحدود مرکز سے جڑ جاتا ہے جہاں سے کائنات کی ہر حقیقت۔ کئی معتبر اور صحیح احادیث میں اسم اعظم کا ذکر موجود ہے، اور خود سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگا، کیونکہ اس میں دعا کی قبولیت کا خاص راز پوشیدہ ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو رہنمائی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ایسے خاص نام موجود ہیں جنہیں جب کوئی بندہ دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ گویا یہ اسماء اعظم وہ کائناتی راز ہیں جو اللہ کی خاص رحمت اور قدرت کو متحرک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے سائنسی زبان میں سمجھنا چاہیں تو آج کی کوانٹم فزکس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات میں سب کچھ فریکوینسی اور انرجی پیٹرن پہ قائم ہے۔ ہر لفظ اور ہر آواز اپنی ایک مخصوص توانائی رکھتی ہے۔ سرکار نے جب اسم اعظم کو دعا کی قبولیت سے جوڑا تو دراصل یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نام عام الفاظ نہیں بلکہ ایسے کوڈز ہیں جو براہ راست اس الہی توانائی تک رسائی دیتے ہیں جہاں سے کائنات کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں تو یہاں دو بڑی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ وہ جامع نام ہے جو ذات باری تعالیٰ کی اصل حقیقت کی طرف براہ راست اشارہ کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ الحی و قیوم وہ دو صفات ہیں جو کائنات کے پورے نظام کی بنیاد ہے۔ الحی یعنی اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، تمام حیات کا منبع وہی ہے۔ القیوم یعنی وہی ہے جو اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، ہر لمحہ اور ہر ذرہ اسی کی قدرت سے سنبھلا ہوا ہے۔ اگر اسے سائنسی زبان میں سمجھیں تو آج کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ کائنات کسی میکانیکی گھڑی کی طرح نہیں چل رہی بلکہ ہر لمحہ ایک پوشیدہ توانائی کے ذریعے مسلسل تخلیق اور قائم ہے۔ یہ توانائی کسی خود کار نظام کی نہیں بلکہ ایک زندہ اور بیدار قوت کی ہے، اور یہی حقیقت الحی و القیوم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ گویا یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اصل اسم اعظم وہ ہے جو انسان کو اس لامحدود توانائی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جہاں زندگی اور بقا کا سرچشمہ ہے۔ صوفیاء کرام بھی اس راز کو سمجھاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ الحی القیوم کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی روح کائنات کے اس مرکز سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے جہاں وقت، مکان اور مادہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ نہ صرف دعا کی قبولیت تک لے جاتے ہیں بلکہ بندے کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں جو دنیاوی قوانین سے بالا تر دکھائی دیتی ہے۔
ایک اور حدیث میں بھی انہی ناموں کو اسم اعظم کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے بہت سے محدثین نے اللہ، الحی و القیوم کو ہی اسم اعظم قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام صرف 3 تک محدود نہیں، دراصل ان کی اصل تعداد کا علم کسی کو بھی مکمل طور پہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور اور معتبر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، جس میں سرکار نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے، سمجھے، وہ ان پہ عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے یہ نام محض گننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنانے کے لیے ہیں۔ لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے، وہ 99 نام جو آج ہماری کتابوں یا تصویری چارٹ میں درج ہیں، یہ وہ فہرست نہیں جو براہ راست قرآن یا حدیث میں ایک ساتھ بیان کی گئی ہو۔ قرآن و سنت میں اللہ کے مختلف صفاتی نام بکھرے ہوئے انداز میں ملتے ہیں، اور بعد میں علماء نے انہیں جمع کر کے ایک فہرست ترتیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام اصل میں 99 پر محدود نہیں، بلکہ اس کی صفات لامحدود ہیں، اور وہ لامحدود حقیقت کسی فہرست میں قید نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے ایک عظیم روحانی پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے ان ناموں کا ورد، ان پہ غور صرف زبانی تسبیح نہیں، بلکہ انسان کی سوچ، عمل اور شخصیت کو بدلنے والا عمل ہے۔ اگر کوئی الغفور کو یاد رکھے اور اس پہ عمل کرے تو وہ دوسروں کو معاف کرنے والا بنے گا۔ اگر کوئی رحیم کو اپنائے تو وہ دوسروں پہ رحم کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر کوئی الحکیم کو سمجھے تو اپنے فیصلوں میں حکمت اختیار کرے گا۔ کوانٹم فزکس کی زبان میں دیکھا جائے تو ہر نام ایک وائبریشن یا توانائی کا پیٹرن ہے۔ جب انسان ان کو دہراتا ہے اور ان کے معنی کو اپنی شخصیت میں جذب کرتا ہے تو گویا وہ اپنے شعور اور تحت الشعور کو کائنات کے اصل قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، اور یہی ہم آہنگی انسان کو نہ صرف دعا کی قبولیت تک لے جاتی ہے، بلکہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں ایک نئی روشنی اور توانائی پیدا کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو 99 نام ہمیں عام طور پہ سکھائے جاتے ہیں، وہ دراصل علماء کی محنت اور قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے اسماء کو جمع کرنے کی ایک کوشش۔ وہ مشہور حدیث جس میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ وہ تمام نام کون سے ہیں یا ان کی کوئی مکمل فہرست موجود ہو۔ علماء نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے قرآن مجید اور احادیث میں پائے جانے والے صفاتی نام کو تلاش کیا اور پھر ایک لائحہ ترتیب۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ موجودہ مشہور فہرست علماء کی تحقیق اور اجتہاد پہ مبنی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ نام اسم اعظم کے دائرے میں آئیں اور کچھ نہ آئیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ بعض احادیث میں براہ راست اللہ، الحی، القیوم پہ زور دیتے ہیں، اور بعض میں دوسرے ناموں کی طرف اشارہ ملتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دراصل لامحدود ہیں، اور ہم صرف ان میں سے ایک حصے سے واقف ہیں۔ یہاں ایک روحانی حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ کا لفظ خود سب سے جامع ہے، کیونکہ یہ صرف کسی ایک صفت کو بیان نہیں کرتا بلکہ تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ جیسے کوانٹم فزکس میں ایک بنیادی فیلڈ ہے جو تمام ذرات اور توانائیوں کا منبع ہے، ویسے ہی لفظ اللہ اس لامحدود ذات کی نمائندگی کرتا ہے جس میں تمام صفات یکجا ہیں۔ جب بندہ صرف اللہ کے پکار لیتا ہے تو وہ دراصل ہر صفت اور ہر حقیقت کے مرکز کو پکارتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ اصل راز یہ نہیں کہ انسان کسی مخصوص فہرست کو یاد کر لے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ان ناموں کو، معنی کو اپنی زندگی میں جذب کرے اور اپنے دل کو ان کے نور سے منور کرے۔ یہی اسماء حسنہ کا مقصد ہے کہ بندہ اپنے وجود کو اللہ کی صفات کا عکس بنا لے۔ علماء کرام کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم، ذوالجلال والاکرام ایسے اسماء ہیں جس کے اندر اسم اعظم کا راز پوشیدہ ہے، لیکن باقی ناموں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف احادیث میں ہمیں مختلف پہلوؤں کے اشارے ملتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اسم اعظم کوئی محدود لفظ نہیں جسے صرف حفظ کر لینے سے دعا لازمی قبول ہے، بلکہ یہ ایک ایسا باطنی راز ہے جو بندے کے اخلاص، یقین اور روحانی کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ نام اس وقت طاقت بن جاتے ہیں جب زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ان کے معنی کو محسوس کرے اور روح اللہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک جادوئی کوڈ یا فارمولہ نہیں، بلکہ وہ ہر کلمہ ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی صفات کا اظہار اس کیفیت کے ساتھ کیا جائے کہ بندہ عاجزی اور سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ یعنی اخلاص اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ تو دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کی ذات اور صفات کے ذکر سے پیدا ہونے والی ایک روحانی ہم آہنگی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل، دماغ اور روح سب مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ ایک قسم کا انرجی الائنمنٹ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے وائبریشن اور فریکوینسی پہ قائم ہے۔ جب انسان اللہ کے نام کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے
تو اس کی روحانی وائبریشن اللہ کے ذکر کی فریکوینسی کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہے، اور یہی ہم آہنگی دعا کو قبولیت کے قریب لے آتی ہیں۔ لہٰذا اسم اعظم کچھ جادو نہیں بلکہ ایک باطنی حقیقت ہے جو اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کو محض زبان سے نہیں بلکہ پورے دل سے پکارے تو وہ نام اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ بات بڑے شوق سے بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اسم اعظم کی حقیقت کو پہچان لے گا وہ پانی پہ چلنے لگے گا اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام باتیں من گھڑت اور بے اصل روایات، یہ زیادہ تر صوفیانہ ماحول میں بنائی گئی کہانیاں جنہیں عوام کو متاثر کرنے کے لیے اماموں اور کبارین کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کی حکمتوں کو نظر انداز کیا تو پھر خالی جگہ کو اس طرح کی داستانوں سے بھر دیا گیا۔ یوں اسم اعظم جیسا روحانی اور حقیقی تصور بھی جادو اور کرامت کی کہانیوں میں بدل دیا گیا۔ اسی طرح اسم اعظم کے ساتھ جو جادوئی طاقتیں جوڑی جاتی ہیں، جیسے یہ کہنا کہ کوئی شخص پانی پہ چل سکتا ہے، آسمان سے اڑ سکتا ہے یا قدرت کے تمام راز جان سکتا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں اور اسلام کے صحیح عقیدے کے سراسر خلاف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کہانیاں محض عوام کو جذباتی رکھنے اور سنسنی پھیلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی دعا اور عبادات کو مضبوط بنائیں اور اپنی توجہ کرامتوں یا جادوئی تصورات پہ نہیں بلکہ عمل صالحہ، اللہ سے قربت اور اپنی روحانی اصلاح پہ مرکوز کریں۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسے علمی اور روحانی ویڈیوز مل سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔